السلام علیکم. آئی ایم سید علی حسنین شاہ. اس وقت ہم موجود ہیں سید تنصیر بخاری who is Advocate Supreme Court and also President for Rawalpindi Islamabad Tax Bar Association and President International Lawyers Association for Islamabad. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احسن ملک who is Senior Real Estate Analyst. اس وقت ہم ان سے بات کرنے جائیں گے جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے ڈیمڈ رینٹل. تو تنصیر صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں گا کہ آج کل جو سندھ ہائی کورٹ میں ڈیم رینٹل نے ڈسمس کیا ہے کیس کو, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ حسنین علی. آپ کا اس وقت پاکستان پورے میں جو لوگ صاحب مال ہیں ان کے لیے یہ برننگ ٹاپک ہے, برننگ ایشو ہے. سیکشن 7E جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا یہ سیکشن ہے جو آپ کے فائنانس ایکٹ 2022 میں حکومت نے انٹروڈیوس کرایا, پروملگیٹ کیا. اس سیکشن کا اسپرٹ یہ تھا کہ پاکستان میں وہ افراد جن کے پاس 25 ملین سے زیادہ پراپرٹیز میں پلاٹس, مکان, گھر, بلڈنگ, یہ سب چیزیں شامل ہیں ادر دین ریزیڈینشل آپ کی جو پراپرٹی ہے جس گھر میں آپ رہائش پذیر ہیں اس کو چھوڑ کر, اور پھر اس کے بعد پھر 25 ملین کا ایک سلیب دیا. اس سے اوپر جن کے پاس انوینٹری کہہ لیں یا سٹاک آف پلاٹس کہہ لیں ہیں ان کے اوپر یہ ڈیمڈ انکم, رینٹل انکم کا ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا. حکومت نے بڑا جسے کہتے ہیں وہ وائزلی کہہ لیں یا کلیورلی کہہ لیں کہ اس کو اموویبل پراپرٹی نہیں کہا. وہ ظاہر ہے آگے بات چل کے آئے گی, سیکشن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی لیجسلیٹو لسٹ کے اندر اموویبل پراپرٹی کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے وہ ڈومین فیڈریشن کا ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا نام کیپٹل ایسٹ رکھا کہ ہم کیپٹل ایسٹ کے اوپر یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب یہ ٹیکس انٹروڈیوس ہوا تو اسی وقت ہی ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور بے چینی سی آ گئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. اور جب یہ ایکٹ بن گیا, پہلے لوگ پر امید تھے کہ یہ ماضی میں بہت دفعہ اس طرح کے ٹیکسز انٹروڈیوس ہوئے, کبھی لگژری ٹیکس کے نام پہ, کبھی کسی نام پہ, لیکن وہ جب انیکٹمنٹ آتی تھی تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتے تھے. لیکن اس حکومت نے یہ ٹیکس کنٹینیو رکھا اور انفورس کر دیا بائی دا پاور آف لیجسلیشن آف پارلیمنٹ. اس کو امیجیٹ چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ تھوڑی سپیڈی چلی, اور جو ابھی تک, کیونکہ بینگ اے لائر میں آپ کو اس کے اوپر کو کنکلوسیو ورڈنگ اس لیے نہیں دوں گا کہ اس کا ریٹن آرڈر ابھی تک نہیں آیا. شارٹ آرڈر کے تھرو کورٹ آرڈر میں جج صاحب نے اس کو ڈسمس کر دیا ہے, جس وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اور زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے. اب اس کے اندر دو راستے ہیں. آگے سندھ ہائی کورٹ میں جو یہ کیس خلاف اگر ہوا ہے تو جب اس کا ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو پہلی قانونی جو اس کی ریمیڈی ہے وہ IC ہے, انٹرا کورٹ اپیل ہے. اگر انٹرا کورٹ اپیل کریں گے تو وہ جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے علاوہ کوئی سے 2 جج صاحب وہ یہ سنیں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے, اور اگر وہ بھی مہر ثبت کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ریمیڈی سپریم کورٹ ہے. تو ہماری پاکستان ٹیکس بار, ہماری اسلام آباد, کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں ٹیکس بار ایسوسیشن کا, تو اس میں ابھی یہی چیز ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اور جو طے ہوا ہے اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کہ ابھی ویٹ کیا جائے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آج بھی فکس تھا, کل بھی فکس تھا اور آنے والے کل کے لیے بھی فکس ہے. یعنی کنٹینیو 3 دن اس پہ ہیئرنگز ہونی ہے, کل کا دن ملا کے. اس میں آنریبل جسٹس شاہد جمیل صاحب اس کو سن رہے ہیں, اور ابھی تک ہم بڑے پر امید ہیں, ہماری لا فرم کے جو ایسوسیٹ ہیں سید باقر علی نقوی, وہ اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں. اور جو آج کی خبر ہے, ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی چیلنج کر دیا ہے اس کے لیجسلیشن کو, اس سیکشن کو. تو اگر تو لاہور ہائی کورٹ فیور میں کر دیتا ہے تو پھر یہ 2 کنٹراڈکٹری ڈیسیجنز آ جائیں گے. فار دا ٹائم بینگ تو ٹیکس پیئر کو ریلیف مل جائے گا, اور ڈپارٹمنٹ فیڈریشن سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں تو ونر ہوگی, ادھر لوزر ہوگی, الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے, اور پھر فائنل ورڈکٹ تو آئے گا سپریم کورٹ سے. بات یہ ہے کہ اس ٹیکس کی ضرورت کیوں پڑی, میں اس پہ بڑی مختصر سی آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا بزنس کی گروتھ بہت زیادہ آئی گزشتہ 22 سال میں.
ہسٹری میں تو ویسے آج تک ہم یہی سنتے چلے آئے, زمین خریدو یا سونا خریدو, جب خریدا وہ سستا خریدا, کیونکہ اگلے دن وہ بڑھ جاتا ہے. تو حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے ڈمپ نہ ہو جائیں, پلاٹس میں پیسے رک نہ جائیں. انڈسٹریلائزیشن تو ویسے ہی بد نصیبی ہے اس ملک میں نہیں ہوئی, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 7E انٹروڈیوس کیا گیا, جس کی وجہ سے احسن ملک صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. میرے مشاہدے میں پلاٹس کی قیمتوں میں تو کمی نہیں آئی پراما فشائے, کہ میں یہ کہوں کہ 7E لگنے کے بعد جو 5 کروڑ کا پلاٹ تھا وہ 2.5 کروڑ کا گیا, نہیں ہوا ابھی تک. ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں یہ انفورس کیسے ہوگا, اس کے انفورس ہونے میں بھی شاید 2, 3, 4, 5 سال لگیں گے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہماری پالیسیز کی سسٹینیبلٹی ہے. افسوس یہ ہے کہ حکومت آج A کی ہے, کل B کی تھی, پرسوں C کی ہوگی. جب تک آپ کی پولیٹیکل سسٹینیبلٹی نہیں ہے تو یہ پالیسیز نہیں آپ کی کھڑی ہوتی. آج یہ حکومت یہ پالیسی لے کے آئی ہے, کل والی کچھ اور پالیسی. آپ ماضی قریب میں چلے جائیں تو ایمنسٹریز کی بھرمار تھی, بلڈر ایمنسٹی, پلاٹ ایمنسٹی, ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی. 2018 میں ایک حکومت دے کے جا رہی ہے, 19 میں پھر ایمنسٹریز آ رہی ہیں. تو سسٹینیبلٹی از دا مین پرابلم ہمارے ملک میں. تو لیٹس سی ہاؤ ول بی دا رسپانس ول کم فرام دا لرنڈ جج شاہد جمیل صاحب, رائٹ, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. البتہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اور صاحب مال جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹیکس ہے. اچھا, اس کی ریشو کیا ہے؟ اس کا نام رکھا گیا ڈیمڈ انکم. اس کی ویلیو جو FBR فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 20% کو ڈیمڈ انکم ایزیوم کیا جائے گا, اس کے اوپر 5% ٹیکس ہے. اچھا, نٹ شل یہ ہے کہ ان ریئل FBR ویلیو کے اوپر 1% ٹیکس ہے. اچھا, بظاہر یہ بڑا تھوڑا لگتا ہے. علی بات یہ ہے کہ ٹیکس ہوتا ہے ہمیشہ آمدن کے اوپر. اب اس کے اوپر جو کنٹراورسیز آ رہی ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے ایک پلاٹ ایکسٹرا رکھ لیا اور ان کی کوئی آمدن ہی نہیں ہے اور وہ وراثت میں جانا ہے, بچوں کو جانا ہے, تو اس کے اوپر وہ کہاں سے انکم لے کے آئیں کہ جو ڈیمڈ انکم کہتے ہیں, خواب کی انکم, خیال کی انکم, اندازے کی انکم. اس کو اگر بزنس کمیونٹی کے اینگل سے لیجسلیٹ کیا جاتا تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا. آئینی تھوڑے سے اس میں مسائل ہیں جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, اور ڈیمڈ انکم کا جو ہے اس کو آپ نے بڑے ہی سمندر کو کوزے میں بند کیا ماشاءاللہ, آپ کی اچھی گرپ ہے اس پہ. ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اگینسٹ آ جاتا ہے جیسے سندھ ہائی کورٹ کا ہے, تب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر لاہور ہائی کورٹ کر دیتا ہے خلاف, تو ویسے بینگ اے لائر میں آپ کو کہوں تو ریمیڈیز ہوتی ہیں آپ کے پاس. گراؤنڈ سے اگر چلیں تو 4 ریمیڈیز ہیں, کیونکہ یہ ریٹ کانسٹیٹیوشن ہے, آرٹیکل 199 کے تحت انووک کی جاتی ہے. کورٹ سے کہا جاتا ہے کہ ہم ریمیڈی لیس ہیں, تو آپ انٹروین کر کے اس لا قانونیت کو ختم کریں. یعنی وہ قانون جو الٹرا وائریز ہو جائے, جو کہ ٹکرا جائے آئین کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو ہماری جو فرسٹ ریمیڈی ہے اصول کے مطابق وہ ICA ہے, کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں ہی انٹرا کورٹ اپیل کریں, اور اس کو دوسرے 2 جج, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, دوسرے 2 جج صاحبان سنیں گے ادر دین دس جج صاحب جو اس وقت سن رہے ہیں. اور وہ جب فیصلہ کر دیں گے اور وہ اگر حق میں آ جاتا ہے تو وہ پریویل کر جائے گا, اگر وہ خلاف آتا ہے تو پھر ہمارے پاس ریمیڈی لاسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور وہ پھر مہر اس پہ ثبت کر دیں گے کہ یہ قانون آئین کے مطابق ہے یا یہ آئین سے متصادم ہے. رائٹ, چلیں جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. تو احسن ملک صاحب, آپ اس میں روشنی ڈالیں بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ ریئل اسٹیٹ برادری یہاں پر. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈیم رینٹل کو, اور یہ جو اس وقت جو یہ چل رہے ہیں کیسز سندھ ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں, ہاؤ ڈو یو سی, اور اس کا امپیکٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سید تنصیر بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا ہے, ہم تو سچی بات ہے تنصیر صاحب کی لا فرم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا سلوک کرنے جا رہی ہیں. بہت ہوپ فل ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے پازیٹیو اور پبلک کے انٹرسٹ میں ڈیسیژن آ جائے گا. ادروائز تو ہمارے پاس جیسے تنصیر صاحب نے بتایا ہے کہ ایک ہی ریمیڈی ہے کہ ہم ICA میں چلے جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گورنمنٹ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر
اگر آپ بضد ہیں اسی چیز کو کرنے پہ تو پھر ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ اس میں ایک ٹائم لائن دے دیں کہ جس نے 20 سال سے پلاٹ ہولڈ کیا ہوا ہے 25 سال سے پلاٹ ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ایک ٹائم لیمٹ ہو کہ اس کے اوپر یہ ٹیکس اپلیکیبل ہوگا. آپ نے یہ جو اوپن ایریا چھوڑ دیا ہے اس سے پینک کریٹ ہوا ہے, آپ کی فورن ریمیٹنس رک گئی ہے, اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. تو اور ادر آپشن ہم پہلے کہتے تھے لوگ ڈالر گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, آؤٹ سکرٹس میں لوگ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی پیچھے آپ کے ویلاگ میں بھی بتایا کہ 50-60 ارب روپیہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں چلا گیا, ٹھیک ہے, جو کہ اگر ریل اسٹیٹ پراپر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آتا تو گورنمنٹ کو ایک اچھا ریونیو ملتا, جبکہ پیسہ بھی پارک ہو گیا, گورنمنٹ کو ریونیو بھی بالکل نہیں ملا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پالیسیز بنانے والے ہیں وہ کس طرح پالیسیز بناتے ہیں, یا تو وہ ان کو فیور دینا چاہتے ہیں یا وہاں سے یہ oblige ہوتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ ایک سائڈ سے نکلے اور دوسری سائڈ پہ ہم پارک کروا دیں. تو اس چیز کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اور ابھی 8 تاریخ ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کی, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر ادھر سے پازیٹیو رپلائی آ جاتا ہے, کیونکہ آنریبل جج صاحب نے فیڈریشن کو ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنے ہائر اتھارٹی سے بات کر لیں. جو کورٹ کی بات چیت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب ڈیسیژن آتا ہے سم ٹائم بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آج جو ہم نے سنا دیکھا وہ پازیٹیو تھا کافی. تو فیڈریشن گورنمنٹ اس پہ کیا سٹرانس دیتی ہے, کیا رپلائی دیتی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پازیٹیو ہیں اور ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتری طرف جائیں گی. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. جیسے قطع کلامی ہوا, احسن صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. لیجسلیشن جب بھی کی جاتی ہے اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بلایا جاتا. اسٹیک ہولڈرز ہوتے کون ہیں؟ آپ ہی کے ملک کی وہ عوام ہے, وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ لا آپ بنانے جا رہے ہیں. ہوا کیا, ایف بی آر میں ایک ورکنگ کی گئی, ویلتھ سٹیٹمنٹس کا ٹوٹل ایسٹس لیے گئے. اچھا, اس ایسٹس میں سے 25 ملین کا سلیب کو کٹ لگایا گیا اور اس کو ملٹیپلائی کیا کہ جی ہمیں 30 ارب روپیہ ٹیکس آ جائے گا. اچھا, مقصد ٹیکس لینا نہیں ہوتا. ماضی قریب میں دیکھیں تو ریٹیلرز پہ ٹیکس لگا, ہڑتالیں ہوئیں, سارا کچھ ہوا. کرپشن آپ کو پینیٹریٹ کر جاتی ہے. بعض اوقات اگر نامکمل قانون آ جائے نا, اگر اسی لا کے اوپر بہتر طریقے سے کام کیا جاتا, میں یہ کہوں گا پلاٹس کی انوینٹری جہاں پہ پائی جائے کہ اگر احسن ملک صاحب 200 پلاٹس ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان پلاٹس کو مارکیٹ میں رول کر کے 200 کروڑ کما لیتے ہیں, ان کو ٹیکس کیا جائے, بالکل کیا جائے. بھئی بات یہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو اپنے بچوں کے اینگل سے فیوچر انویسٹمنٹ کرتا ہے, ایک پلاٹ کی یا 2 پلاٹ کی, گو کہ انہوں نے 25 ملین کی ایکسکلوژن دی ہے اس میں, لیکن اس کو مزید ریفائن اگر کرتے اور ایک پوری ایکسکلوسیو کلاس کو ٹارگٹ کرتے تو اس کے نتائج ڈیفرنٹ ہوتے. ابھی جو اس وقت یہ کنٹراورسی کریٹ ہو جاتی ہے, کورٹس میں معاملے چلے جاتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے بھی, خیر یہ ایک اچھی چیز ہے, عدالتوں کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے قوانین جو ہیں وہ تھریش آؤٹ ہوتے ہیں اور ایک بہتر صورتحال سامنے آتی ہے. جہاں تک بات ہے انڈسٹریلائزیشن, ہاں گورنمنٹ کا جو میں کہوں گا گڈ فیتھ یہ تھی کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کو لے کر آنا چاہتے ہیں ملک میں, جو کہ ایک خواب ہی رہ گیا. تو اس کے عوض یہ کرنا تھا کہ اگر ریئل اسٹیٹ کو آپ نے پنچ کرنا تھا تو اس کے ساتھ ایک ایمنسٹی ڈور اوپن کرتے, کہ جیسے ابھی احسن صاحب نے کہا کہ 500 270 یا 250 ارب نکلتا ہے, اور ہمارے, اب میں نام نہیں لیتا, دائیں بائیں مشروم سوسائٹیز بنی, ان میں پیسہ چلا گیا. وہ 200 ارب یا 150 ارب جو گیا ہے وہ ٹیکسڈ منی تھا یا نہیں؟ گورنمنٹ ہماری جاگتی تب ہے. لمیٹیشن انکم ٹیکس میں 6 ایئر ہے نارملی جو المیہ ہے ہمارے ملک میں. احسن صاحب کو بھی اگر کوئی نوٹس آئے گا تو 6 سال میں جب 10 دن رہ جائیں گے نا تب آئے گا. وہ وقت پر کام نہیں ہوتا. یہ ایک ضرورت ہے وقت کی جس کو دیکھا جائے. رائٹ, نہیں, ویری ویل آرٹیکولیٹڈ. اس میں دیٹ لیڈز می ٹو مائی لاسٹ کویشچن کہ آپ ماشاء اللہ ٹیکس کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں. اف وی زوم آؤٹ اے لٹل بٹ, تو ٹیکس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ وٹ آر دا ٹاپ 3 کی چیلنجز جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کی مد میں پاکستان فیس کر رہا ہے, اور پھر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ احسن صاحب سے ایک دن بات ہو رہی تھی, ایک ان کے دوست تھے, وہ بات کر رہے کہ جی ماشاءاللہ 8000 ارب کو ہم ٹچ کر جائیں گے. ہم پتہ نہیں کن خیالوں میں رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2008 میں یہ 800 ارب تھا
टारगेट, ठीक है, आज ये 8,000 पे आ गया 14 साल में। आप एक चीज़ देख लें कि हमारे पाकिस्तान में टैक्सेस क्या हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम है और इनकम टैक्स है। फेडरल एक्साइज बहुत मामूली सा टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो सिगरेट की डिबिया पे भी लगता है, कोल्ड ड्रिंक पे भी लगता है, हर चीज़ पे लगता है, अप्लाइंसेस पे लगता है। 2008 में अगर एक एयर कंडीशनर 35,000 रुपये में आ रहा था, वो आज 1,25,000 रुपये में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि वो 5 टाइम तो वैसे ही मल्टीप्लाई होना है उसने रेवेन्यू में। ग्रास रूट तक टैक्सेशन कैसे हो, स्लैब्स की अवेलेबिलिटी कैसे हो, किस तरीके से थ्रेश आउट किया जाए, FBR को काम करना पड़ेगा, जो आज तक नहीं हो पा रहा। टैक्स जो है वो सही मानों में ना लगाया जा रहा है ना लिया जा रहा है। ये फिगर्स की जगलरी है कि 7,500 अरब अचीव हो गया, 17% ऊपर आ गया, 15% ऊपर आ गया। खुदारा साथ इन्फ्लेशन को तो देखें जी। आपका एक मीटर लगा हुआ है, इंपोर्ट चलती आ रही है, आपकी इंपोर्ट 50 बिलियन की होनी है 70 बिलियन की। तो 70 बिलियन जो पहले था वो 110 का डॉलर था, आज वो 230 का डॉलर है, तो वो तो डबल ऑटोमेटिक हो गया। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, बहुत बहुत कुछ होने वाला है। मैं आखिर में यही कहूँगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई मुल्क में। अभी आप एहसन साहब को भी पता है, मुख्तलिफ चैनल पे हम बिज़नेस कम्युनिटी को देख रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं पॉलिटिशियन से कि खुदारा इस मुल्क में सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी आने दें। मेरे से कुर्सी चली गई तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, अब उससे चली गई उसने चीखना शुरू कर दिया। बात यह है कि इस मुल्क को अपना घर समझ लें। जिस दिन इसको अपना घर समझ लेंगे तो उस दिन ये घर जो है आबाद भी हो जाएगा, शाद भी हो जाएगा और बड़ा बेहतर हो जाएगा। इधर इस वक्त सिर्फ जो है ना वो बारी बारी लेने के ऊपर लड़ाइयाँ हैं। और खुदारा मैं तो तमाम पॉलिटिशियन से भी कहूँगा कि आप लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बजाय चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। राइट। तो वो हो नहीं रहा, अना की जंग लड़ रहे हैं। तो FBR तो एक इदारा है, आज उसका कल उसका कोई और सरबराह था, आज उसका कोई और सरबराह है। तो सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है, स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही। बिल्कुल तंसीर साहब, आपसे मैं 100% एग्री करूँगा कि कॉन्टीन्यूटी और स्टेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। तो इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की व्लॉग पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको, मैं याद दिलाता रहूँ कि इस चैनल में हम आपसे शेयर करते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ रेलेवेंट और टू द पॉइंट एनालिसिस करंट सिचुएशंस पे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like the video and also subscribe to our channel so that you can get to know first whenever our next video comes out. Thank you very much. Assalamu alaikum.